إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ جمعہ، قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت ہے سورہ جمعہ، جو کہ 62 نمبر کا سورہ ہے اور اس میں 11 آیتیں ہیں۔ ایک چھوٹا سا سورہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سورہ جمعہ اور سورہ منافقون، یہ دو سورتوں کو نماز کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ اور سورہ غاشیہ، یہ دونوں سورہ جو ہے جمعہ میں پڑھا کرتے تھے۔ تو دونوں حدیث سے ثابت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون یہ پڑھا کرتے تھے۔ کچھ لوگ اس کو عشاء کی نماز میں پڑھتے ہیں جمعے کی رات کے اندر، تو یہ درست نہیں ہے، ایسا کوئی جو ہے ثابت نہیں ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو سورہ جمعہ میں کیا پیغام ہے، ایسی اس میں کیا میسج ہے، کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن اس کو پڑھا کرتے تھے۔ دراصل یہ ایک ریمائنڈر ہے مسلمانوں کے لیے، ایک نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، اور جو اہل کتاب ہے ان کا یہاں پر ایک ذکر آیا ہے۔ یہ مختصر سی صورت کیا کہتی ہے، چلیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ساری چیزیں جو آسمان میں ہیں اور زمین میں ہیں، سب کی سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ بادشاہ ہے نہایت پاک، غالب اور باحکمت والا۔ تو یہ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، چاہے جتنی آسمان میں ہو زمین میں ہو، یعنی انسان جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جن جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح پیڑ پودے، پتھر، سمندر کی مچھلیاں، آسمان میں اڑنے والے پرندے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ خصوصاً انسان اور جن کو چھوڑ کر جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی کریچرز ہے، سب کی سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی سب کے سب مسلمان ہوتے ہیں۔ صرف انسان اور جن، یہ دو ایسی مخلوق ہے، یہ دو ایسی کریچر ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ بھلائی کا راستہ چنیں یا برائی کا راستہ چنیں، ان کو اختیار دیا گیا، اور ان کے اس چوائس کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس تمام کی تمام مخلوق، جتنی بھی کریچرز اس یونیورس میں، اس کائنات میں، اس دنیا میں اللہ نے بنائی ہیں، سب اللہ کی تسبیح یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اور وہ بادشاہ ہے، غالب ہے اور باحکمت ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں سے، ان پڑھ لوگوں میں سے، یعنی عرب کے جاہلوں میں سے، انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں یعنی قرآن کی جو آیتیں یعنی پنکتیاں ہیں، جو اس کی ورسز ہیں، اس کو پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب یعنی قرآن اور حکمت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یعنی اس کا جو ایکسپلینیشن ہے وہ بیان کرتا ہے۔ یقین اس سے پہلے یہ لوگ بڑی گمراہی میں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عربوں پر، یا ہم کہیں گے مفسرین نے کہا تمام مسلمانوں پر، ایک احسان بتا رہے ہیں کہ اللہ نے تم پر کیا احسان کیا، یعنی عربوں پر، جاہلوں پر جو ضلالت میں، گمراہی میں،
ڈوبے ہوئے تھے، قتل و غارت گری، مرڈر کرنا، زنا کرنا یعنی جو ہے اڈلٹری، اور ایک دوسرے کا حق مار لینا، ایک دوسرے پہ ظلم کرنا، ٹائرینی، تمام جتنے بھی گناہ کے اور سن کے کام ہیں یہ لوگ اس میں بہت بڑھ چکے تھے، ایک دوسرے کا حق نہیں دیتے تھے، اللہ کو بھول چکے تھے۔ تو ان کو اس جہالت سے، اس اگنورنس میں سے نکالنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے خاندان میں سے، انہی کے اندر سے ایک بھیجا، اللہ کے رسول کو نبی بنا کر بھیجا، میسنجر بنا کر بھیجا، پروفٹ بنا کر بھیجا، تاکہ وہ اس کتاب یعنی جو قرآن ان پر اوترت ہوئی، ریویل ہوئی، اس کے ذریعے سے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت یعنی سچائی یعنی ٹروتھ کی طرف راستہ دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لوگ پہلے کیسے تھے؟ ایک دوسرے کو مار دیتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اللہ کو بھول چکے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکاتے تھے یعنی شرک کرتے تھے، اور ایک دوسرے کا حق نہیں دیتے تھے، عورتوں کو ان کے حق نہیں دیتے تھے، وومن رائٹس نہیں تھا اسلام سے پہلے، اسی طرح جو ہے پراپرٹی رائٹ نہیں دیا جاتا تھا، اسی طرح جو ہے لڑکی کو بچپن میں ہی قتل کر دیا جاتا تھا، جس کو آج کی زبان میں ماڈرن ایج میں لوگوں نے نام بدل کر وہی کام کرنا شروع کیا یعنی ایبورشن۔ اس طرح لڑکیوں کو مار دینا، لڑکوں کو زندہ رکھنا، اور طرح طرح کے ظلم یہ لوگ کیا کرتے تھے، جس سے تمام انسان جو پریشان تھے۔ تو اللہ اپنا احسان بتا رہا ہے کہ اس نے ایک رسول تمہارے اندر بھیجا جو کتاب لے کر آیا، اور اس نے تم کو پڑھ کر سنایا اور تم کو پاک کیا، یعنی تم کو برائیوں سے نکال کر اچھائی کی طرف لایا، اور ایک اچھا سماج، ایک اچھی سوسائٹی کا جو ہے کنسٹرکشن کیا گیا۔ تو اللہ احسان یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور دوسروں کے لیے بھی ان میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے وہی غالب باحکمت ہے۔ مطلب دوسری بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر کیا بیان کی، اور ان لوگوں کے لیے بھی احسان ہے اس میں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ حکمت کی کتاب ہے، ان لوگوں کے لیے ہی یہ جو ہے پاک کرنے والی کتاب ہے، ان کو پیوریفائی کرنے والی کتاب ہے۔ کن لوگوں کو؟ جو ان کے بعد آئے۔ اس سے مراد مفسرین نے اس کی کمنٹری میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے عرب، ان پر قرآن نازل ہوا، تو اس سے پہلی والی آیت میں ان کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد آنے والے عربوں کے لیے یہاں بات کی جا رہی ہے، یا کچھ نے مفسرین نے کہا کہ جب عربوں نے یعنی اسلام کو سیکھا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو سیکھا، اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، پھر وہ صحابہ پوری دنیا میں پھیلے اور اجمیوں تک یعنی نان عربس تک انہوں نے اسلام کو پہنچایا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے تم سب کو پاک و صاف کرتا ہے، پیوریفائی کرتا ہے، مطلب جو لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ان کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا فضل کا مالک ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، یہاں سے مراد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ تمام لوگ ہو سکتے ہیں، مفسرین نے کہا، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نوازا، یعنی اسلام ان تک پہنچا، انہوں نے سچائی کو، اس ٹروتھ کو ایکسیپٹ کیا۔ اکثر مفسرین نے کہا اس سے مراد اس کا جو میننگ ہے یہاں پر اس آیت کا، آیت نمبر 4 جو ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اونچا مقام دیا، ایک فضل دیا، ایک ہائی پوزیشن دیا، ان کو، ان کے نام کو بلند کیا، ان کے مقام کو اونچا کیا، آج جس کو ساری دنیا نام لیتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری دنیا جتنے بھی مسلمان ایمان والے ہیں اپنی جان سے زیادہ جو ہے محبت کرتے ہیں۔ یہ فضل و کرم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل دیتا ہے، اور اللہ تمام فضل کا مالک ہے۔ چلیے، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر؟ جن لوگوں کو توریت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تورا جس کو کہا جاتا ہے، جو ہے یہودیوں کو دی گئی تھی، جو اپنے آپ کو آج یہودی کہتے ہیں، وہ ایک زمانے میں وہ بھی مسلمان تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، نبیوں پر ایمان لاتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام پر ایمان لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، تو ان کو توریت کتاب دی گئی تھی، جس کو تورا کہا جاتا ہے۔
لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ مطلب وہ تورات پڑھتے تھے، اس کو جانتے تھے، اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا ڈوز ہے ڈونٹس ہے، اس میں لکھا ہوا تھا، وہ سب جانتے تھے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اس میں خاص طور سے ان کے اسکالرز یعنی علماء کے بارے میں یہاں پر کہا جا رہا ہے، عمل نہیں کیا۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں اپنی پیٹھ پر لادے ہو، جو بہت سی ساری کتابیں لادے ہوئے ہو۔ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات بیان کی جا رہی کہ آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے وہ دوسری جو کتابیں لے کر آئے تھے، جس میں سے ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی تورات کی، جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ کہا کہ ہم نے وہ کتاب دے کر بھیجا تھا، لیکن اس کے ماننے والے جب نبی اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد کے جو لوگ تھے، جو مسلمان تھے، انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا۔ وہ علم رکھنے کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کے لیے بڑی بری مثال ہے کہ جیسے وہ اپنی پیٹھ پر کوئی گدھا ہو اور اپنی پیٹھ پر کتابیں لادے ہوں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ گدھا جو ہوتا ہے اس کے پیٹھ پر آپ کچھ بھی رکھ دیجئے، کتنی بڑی بڑی کتابیں ڈال دیجئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے لیے وہ صرف ایک بوجھ ہے، ایک وزن ہے۔ جبکہ اسلام یہ بتاتا ہے یا قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان جب اللہ کی کتاب کو پڑھے، اس پر عمل کرے۔ یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ انسان اس کو پڑھے، اس پر عمل کرے، پریکٹس کرے اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آج بھی کچھ لوگ ہیں اللہ کی اس کتاب کو پڑھتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ دوسروں تک پہنچانا تو بہت دور کی بات، انہوں نے تو اسی کو اپنے اوپر اسی کو کیا کیا، چھپا کر رکھ دیا، خزانہ بنا کر رکھ دیا، بالکل ویسے ہی جیسے ایک ناگ ایک سانپ ہوتا ہے جو خزانے پر بیٹھ جاتا ہے، نہ خود اس سے کچھ فائدہ حاصل کرتا ہے، نہ دوسروں کو اس سے فائدہ حاصل کرنے دیتا ہے۔ آج کچھ لوگوں کی مثال بالکل ویسے ہی ہے، جن کے پاس قرآن کا علم ہے، حدیث یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ان کے پاس علم ہے، لیکن اس کو لے کے بیٹھے ہیں، اس کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے اور عمل بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہودی تھے، یعنی جو اس سے پہلے تورات جن کو کتاب دی گئی تھی، انہوں نے اس کو پڑھا، جانا، لیکن عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال ایسی گدھے کی طرح ہے جیسے اپنی پیٹھ پر وہ کتابیں ڈالا ہو، تو اس گدھے کو کچھ فرق نہیں پڑتا کہ کتابیں کون سی اور اس میں کون سی باتیں گائیڈنس کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بھی اس بات کی جو ہے نشاندہی کی، اشارہ کیا، بتایا سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اس آیت میں تو کہا اللہ نے کہ ان کی مثال گدھے کی سی ہے، اور سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں کیا کہا، یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اور یا کتاب کو پڑھتے اور عمل نہیں کرتے، ان کی مثال جانوروں سے بھی گئی گزری ہے۔ تو ہم کچھ سوچئے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، سب سے پہلی بات، اور پڑھتے ہیں تو ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں اور اس کو دوسروں تک کتنا ہم پہنچاتے ہیں، ورنہ ہماری بھی مثال ایسے ہی ہوں گی۔ یہ خاص طور سے اسکالرز اور علماء جو یہود کے تھے ان کو اشارہ ان کی طرف کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو تو دوسرے لوگوں کے سوا تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہودیوں کی ایک کمزوری اور ایک بزدلی کا یہاں پر اشارہ کیا۔ یہود بڑی محبت کرتے اپنی زندگی سے، جیوز، جیسے قرآن میں ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ تو چاہتے ہیں ان کی عمر 1000 برس کی ہو جائے، لیکن اس پر بھی وہ اکتفا نہیں کریں گے، وہ بھی سیٹسفائی نہیں ہوں گے اس پر۔ تو ان کو زندگی سے بڑی محبت ہے، مرنا نہیں چاہتے ہیں۔ جبکہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک ہے، اسے تو خوشی خوشی اللہ کی راہ میں جان دینے کی ہمت اس میں ہونی چاہیے کہ مرتے ہی وہ سیدھا انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن ان کو ڈر ہے کہ مرنے کے بعد ان سے پھر سختی سے حساب ہونے والا ہے، تو لہٰذا یہ مرنے سے بہت ڈرتے تھے، اور آج بھی ان کا یہی حال ہے، مرنے سے بہت ڈرتے ہیں۔ جبکہ آپ صحابہ کی زندگی دیکھیے، اللہ کی راہ میں کتنے صحابہ شہید ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں، اور یہ گنتی کے چند نوجوان یا سینکڑوں کی تعداد میں، یہ ہزاروں کی تعداد میں دشمنوں سے بھیڑ جاتے اور ان میں گھس جاتے اور جو ہے جام شہادت پا لیتے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں، اس دین کی راہ میں اپنی جان تک قربان کر دیتے۔ یہود اس طرح سے نہیں تھے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس بات کا اشارہ کیا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہے، جیسے یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، سن آف گاڈ، بائبل میں بھی آپ دیکھیے وہ اپنے آپ کو سن آف گاڈ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے بیٹے سے مراد ریئل سن نہیں، مطلب جس کو بولتے ہیں چہیتے، نزدیکی، قریبی، اللہ سے زیادہ محبت کرنے والے، اللہ سے زیادہ ڈرنے والے، یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایسے ہیں۔ اور ایسے دعوے انہوں نے کہاں کہاں کیا، قرآن نے اس کا ذکر کیا سورہ مائدہ آیت نمبر 18 میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں۔ کیا کہتے تھے یہ؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے سب سے قریب ہیں، انبیاء ہماری نسل سے آتے ہیں، اور جو یہود ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ سب ان کے دعوے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو دعوے کرتے ہیں سب جھوٹے ہیں، ان سے کہو کہ موت کی تمنا کرو، اگر موت کو پسند کرتے ہو تو دیکھو۔ دوسرا اس کا مراد مفسرین نے کہا کہ یہ لوگ جو اسلام کو جھٹلاتے تھے، اسلام کا انکار کرتے تھے، تو ان کو مباہلے کی دعوت دی گئی۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک حق پر جو فریق ہے، ایک گروپ جو حق پر ہے، دوسرا گروہ جو حق پر نہیں ہے، دونوں آئے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یعنی اسلام کے تعلق سے بات کرے، جو حق پر ہو وہ حق کو بیان کرے یعنی ٹروتھ کو، ریالٹی کو پیش کرے، اور جو دوسرا شخص اس کا انکار کرتا ہے تو دونوں پھر کیا کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ جو حق پر ہے اس کو باقی رکھ اور جو حق پر نہیں ہے اسے موت دے دے۔ تو اس سے مباہلہ کہتے ہیں، جو سورہ ال عمران کی آیت نمبر 62-63 میں گزر چکا ہے۔ تو اسے مباہلہ کہتے ہیں، ان کو مباہلے کی دعوت دی گئی کہ اگر تم حق پر ہو، ٹروتھ پر ہو تو آؤ۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جو نجران سے عیسائیوں کا ایک ڈیلیگیٹ آیا تھا، ان سے جب بات کی، 3 دن تک بات چلتی رہی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کیا اور جھٹلاتے رہے آپ کو۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت نازل ہوئی کہ ان سے مباہلہ کرو، ان کو دعوت دو اور بلاؤ تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اور ان کو بھی کہا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک میدان میں آئے اور ایک دوسرے کے لیے اللہ سے بددعا کرے کہ جو حق پر ہے وہ ختم ہو جائے اور جو حق پر ہے وہ باقی رہے۔ تو اس کی تفصیل آپ سورہ ال عمران میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں یہاں پر۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 7، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ عَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ ان کے اعمال کے جو اپنے آگے وہ بھیج چکے ہیں اس وجہ سے اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہود کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ اللہ کی راہ میں کبھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کرتے؟ تو ریزن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ دیا کہ جو اعمال انہوں نے کیے نا، جو گناہ، جو جھوٹی باتیں کی اللہ کے بارے میں، شریعت میں یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے تھے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے، اس میں تبدیلی کی، پیسہ لے کر احکامات کو تبدیل کر دیتے، امیر آدمی کے لیے الگ حکم، غریب آدمی کے لیے الگ حکم۔ امیر آدمی گناہ کرتا ہے تو پیسے لے کر چھوڑ دیتے، غریب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کو شریعت کے حساب سے سزا دیتے۔ تو یہ جو حرکتیں انہوں نے کی تھی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، ان حرکتوں کی وجہ سے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ چاہتے کہ زندگی لمبی ہو جائے، کیونکہ مر جائیں گے تو اللہ کے پاس حساب دینا ہے نا۔ تو آج کل بھی یہی حال ہے کہ امت محمدیہ میں بھی لوگ گناہ میں اتنے زیادہ، جو اپنے آپ کو اسلام کے ماننے والے کہتے ہیں، گناہ میں اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں کہ موت کے نام سے ان کو ڈر لگتا ہے۔ بے شک اللہ کا ڈر ہر مومن کے، مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، لیکن دیکھیے جو لوگ اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ اتنے گناہ کر چکے ہیں کہ اب جائیں گے تو حساب دینا ہے، تو وہ لوگ سن لیں اس بات کو کہ یہود بھی اس طرح کیا کرتے تھے، تو ہم ان کے جیسے نہ ہو جائے۔ اور بھی کچھ لوگوں کا ایک اسٹیٹمنٹ، ایک کلام اس طرح سے ہوتا ہے، کسی کو کہا جاتا ہے کہ بھائی نیک بن جاؤ، یہ برائی ہے اس کو چھوڑ دو، تو کہتے ہیں گناہ ہم کو کرنے دو، تھوڑے دن جہنم میں رہیں گے پھر چلے جائیں گے جنت میں۔ آپ یہ بات یاد رکھیے، یہودیوں نے بھی ایسے ہی کہا۔ قرآن کے اندر آپ پڑھیے، یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہی کہ اگر ہم کو جہنم میں جانا پڑا بھی تو تھوڑے سے دن، تھوڑے سے وقفے کے لیے ہم جائیں گے جہنم میں، پھر جنت تو ہماری ہے ہی۔ وہی باتیں جو یہود کیا کرتے تھے، آج شیطان امت مسلمہ کی، مسلمانوں کی زبان سے نکال رہا ہے، یا ان لوگوں کے زبان سے بھی جو حق کو نہیں جانتے، اسلام کو نہیں جانتے، کہتے بس تھوڑے دن تو رہ جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہود کو اس بات پر پسند نہیں کیا، تو اللہ ہم کو اس بات پر کیسے پسند کرے گا؟ چلیے آیت نمبر 8،
قل ان الموت الذین تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب چھپے کھلے کیے جانے والے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤں گے، وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کاموں کا بدلہ دے گا۔ اب کیا فرمائیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تم کہیں بھی چھپ جاؤ موت تو تمہارے پاس آنے والی ہے۔ تمہاری جو خواہشات ہے کہ لمبی عمر تمہاری ہو، موت نہ آئے، لمبی زندگی ہو، ایسا تو ہوگا نہیں، موت تو ہر ایک کو آنا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں دنیا کی کوئی قوم، کوئی سمودائے، کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جس میں کا کوئی انسان ابدی یعنی فار ایور جیا ہو۔ ہر ایک کو موت آئی، ہر ایک کو جانا ہے، اور ہر ایک کو جانا ہے، اس کے بعد اللہ کے پاس حساب دینا ہے کیے ہوئے اعمال کا۔ جو اچھے کام کیے اس کا اچھا بدلہ، جو برے کام کیے اس کا برا بدلہ۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعملون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ جمعہ کا دن یہ خاص ہے عبادت کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ یہ دن پہلے یہود کو دیا گیا تھا، جیوز کو، انہوں نے اس میں سوال کیے، انکار کیا، تو ان کو ہفتے کا دن دیا گیا کیونکہ وہ ہر چیز میں سوال کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جمعہ کا دن عیسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی عیسائیوں کو دیا گیا، انہوں نے بھی سیم وہی حرکت کی تو ان کو اتوار کا دن دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے جب امت محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جمعہ کا دن دیا، انہوں نے اسے قبول کیا۔ تو جمعہ کے دن جب اذان ہو جائے تو نماز ہونے تک آپ کو کسی بھی قسم کی خرید و فروخت نہیں کرنا ہے، یہ حکم ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے والی جو قوم تھی، ہفتے والوں کا ذکر جو سورہ یونس کے اندر آتا ہے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن پورا دن عبادت کرنا ہے، مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے سمندر میں جا کر۔ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ صرف عبادت کریں گے، آپ دوسرے کام نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے انکار کیا، اللہ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا، یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ تو ویسے جمعہ کا دن ہم کو مختصر سا دیا گیا ہے، پورا دن بھی عبادت نہیں کرنا ہے، اذان سے لے کر نماز تک سارے کاروبار بند کر دینا ہے۔ کھیل کود تو بہت دور کی بات ہے، کاروبار بزنس جو کہ ایک حلال چیز ہے، جاب کاروبار وغیرہ جو کہ حلال چیز ہے، اس سے بھی آپ کو روک دیا گیا ہے جمعے کی اذان سے نماز ہونے تک۔ تو کھیل اور کود میں جو لوگ مشغول ہوتے ہیں وہ ذرا سوچئے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ جیسے جمعے کی اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑو۔ دوڑو سے مراد یہاں پر ہے جلدی کرو، یہاں دوڑنے سے مراد بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز کی طرف دوڑتے ہوئے نہ جاؤ، کہ ظاہر سی بات ہے انسان دوڑتے ہوئے جائے گا تو گڑبڑ میں گر سکتا ہے، اس کو نقصان ہو سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو یہاں دوڑنے سے مراد یہ کہ فوراً اپنی ساری مصروفیت، ساری بزنس میں جتنے بھی ہے اس کو لپیٹ کر رکھ دو اور نماز کے لیے چلو۔ اذان کا ذکر قرآن میں نہیں آتا ہے، اذان حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ نماز کے لیے اذان دی جائے۔ جمعے کے دن کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جمعے کے دن پورے 6 دن میں زمین اور آسمان کی تخلیق کر کے جمعے کے دن جو ہے اس کو خاتمے پر لے آیا۔ اسی طرح جمعہ کا معنی جو ہے اجتماع سے بھی ہے کہ تمام مسلمان ایک جگہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اس لیے بھی اس کو جمعہ کہا جاتا ہے، جمع ہونے کا دن، ٹھیک ہے۔ اس کے اور بھی معنی آتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ اس دن آپ کو فوراً اذان ہوتے ہی پہنچ جانا ہے مسجد میں۔ اور اس کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں، امام کے خطبہ کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے آپ مسجد میں پہنچ جائے، کیونکہ امام جب خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے تو فرشتے جو لکھنے والے ہیں اٹینڈنس کہ کون جمعہ میں آیا، یہ اس کی رپورٹ رکھتے ہیں ہر جمعہ کی۔ تو جو امام جب خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ممبر پر، تو یہ فرشتے بھی اس خطبے کو سننے کے لیے چلے جاتے ہیں اور اس میں آپ کا نام نہیں آتا ہے۔ تو جمعے کے دن اذان سے پہلے کوشش کریں پہنچنے کی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو، کیونکہ ایک شخص جب اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالص کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کو کشادگی کر دے گا، رزق میں اضافہ کرے گا، ارننگز میں اس کے بڑھا دے گا، برکت دے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں بہت فائدے رکھے، جس میں سے ایک میں نے آپ کو سنوایا ہے۔
ہمارا یہ ٹاپک ابھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے اس میں بہت بہتری ہے کہ تم جو ہے اللہ کے ان احکامات کی پابندی کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تو تم فلاح پاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب نماز ہو چکے تو اب تمہیں اجازت ہے، اب اپنے کاروبار میں جائیے، بزنس کیجئے، تجارت کیجئے، جاب کیجئے۔ لیکن ہمارے پاس الٹا دیکھا جاتا ہے، لوگ نماز سے پہلے بھی تجارت میں لگے ہوئے ہیں، کام کاج میں لگے ہوئے، کھیل کود میں لگے ہوئے، اتنا مصروف ہے کہ اذان ہو جا رہی ہے، خطبہ ختم ہونے آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد داخل ہو رہے ہیں نماز میں، اور جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو پھر کاروبار بند کر کے گھومنے پھرنے نکلتے ہیں، جبکہ نماز کے بعد آپ کو اجازت ہے کہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، آپ اپنی مصروفیات میں لگ سکتے ہیں، کھیل کود آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی آپ کو جو ہے منعیت نہیں ہے۔ لیکن اذان سے نماز کے وقت یعنی خطبہ غور سے سننا اور نماز پوری طرح سے مکمل کرنا اچھی طریقے سے، اس کے بعد آپ اپنی مصروفیات میں جو ہے شامل ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی اور کہا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اس سے مراد جو ہے مفسرین نے لکھا کہ جمعہ کے دن ایک انسان کو چاہیے کہ وہ درود شریف یعنی درود ابراہیم پڑھے، اللہ کے رسول پر درود بھیجے، اسی طرح جو ہے ذکر و اذکار زیادہ کرے۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی بھی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی ہے، جس کے تعلق سے حدیث آتی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ وقت عصر سے مغرب کے بیچ کا ہو۔ عصر سے مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے جمعہ کے دن کا، اس وقت میں عبادت دعا جو ہے رد نہیں کی جاتی ہے، مطلب ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو کوشش یہ کرے کہ انسان عصر سے مغرب عبادت میں اپنی گزارے۔ تو جمعہ کے اذکار بھی ہے اور بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تاکہ تم فلاح پاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس دن میں ہمارے لیے کافی جو ہے برکتیں رکھی ہے اور بہت ساری اس میں حکمتیں ہیں کہ تمام امت محمدیہ ایک جگہ جمع ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہے۔ تو یہ سوشل جس کو ہم کہیں گے یا کمیونٹی کے لیے ایک بہترین ایک پریکٹس ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے رکھی ہے، اگر ہم اس میں غور کرتے ہیں تو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَةً قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جب کوئی سودا بکتا دیکھتے ہیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخری آیت میں کیا بات بیان کی کہ ایک بار ایسا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو کہا کہ آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے اور چلے جاتے ہیں لوگ۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ جمعے کا خطبہ کھڑے رہ کر دینا چاہیے۔ جو لوگ بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں چیئر پر یا ممبر پر، یہ صحیح نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ دوسرا، ایک بار ایسا ہوا آپ خطبہ دے رہے تھے کھڑے رہ کر تو ایک جو ہے قافلہ آیا ایک تجارت کا، جو چونکہ جانتے ہیں ہم عرب کا جو بزنس تھا، کاروبار تھا امپورٹ ایکسپورٹ کا، تو وہ تجارت کا سامان لے کر آیا۔ لوگوں کو لگا کہ تجارت کا سامان ابھی آیا ہے تو فوراً اس میں سے کچھ خرید لیتے ہیں، تو وہ مسجد میں خطبہ چھوڑ کر اس سامان کو خریدنے کے لیے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور کہا کہ یہ لوگ کیسے کہ جو آپ کو خطبے میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں کھڑے اور تجارت کے لیے اور کھیل تماشے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس وہ ہے جو تجارت اور کھیل سے زیادہ بہتر ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایک انسان اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، مطلب اپنے آپ کو عبادت کے لیے ڈیووٹ کر، مطلب جتنا عبادت کا وقت ہے اتنا ڈیووٹیڈلی اچھے سے اس کو ادا کر، تو پھر میں کیا کروں گا، تیرے لیے کشادگی پیدا کر دوں گا، یعنی رزق میں اضافہ، وقت میں اضافہ، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ حدیث کے اندر اس طرح سے ہے، اور تو نے ایسا اگر نہیں کیا تو میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دوں گا، یعنی تجھے اتنا بزی کر دوں گا۔ لیکن کہا کہ اتنی مصروفیت ہونے کے بعد بھی تیری پریشانی اور تنگی تجھ سے دور نہیں ہوں گی، مطلب تو دن اور رات محنت کرے گا، کوشش کرے گا،
مشقت کرے گا، بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکا دے گا، لیکن پھر بھی تیرے لائف میں برکت نہیں رہیں گی، سکون نہیں رہے گا۔ تو یہ کس وجہ سے؟ جو اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو نہیں لگاتا ہے۔ تو اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنا، وقف کرنا، جتنا وقت ہے اتنا کوالٹی ٹائم عبادت کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے یہاں تو بہترین روزی ہے، جس روزی کو تلاش کرنے کے لیے تم جا رہے ہو اللہ کے پاس اس سے بہتر ہے۔ اس لیے یہاں ایک پیغام ملتا ہے کہ جمعے کے دن انسان نہا دھو کر اپنے آپ کو اچھا تیار کر کے جمعے کی اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، جمعے کی نماز ادا کرے اور اس سے فارغ ہو اور پھر اپنے کاروبار میں لگ جائے۔ یہ پیغامات تھے سورہ جمعہ کے، جو قرآن مجید کا 62 نمبر کا سورہ ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں پہ ہم کو عمل کرنے والا بنائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔